میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کے دو طرح کے لیول ہوتے ہیں. ایک وہ لیول ہے جو ایک عام آدمی کا ہے، اور ایک وہ لیول ہے جو ایک عالم کا، ایک مفتی کا. پھر ایک مفتی بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مثلاً پاس آؤٹ ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں. ایک وہ مفتی ہے جس کو پاس آؤٹ ہوئے 10 سال ہو گئے. ایک وہ مفتی ہے جس کو پڑھے ہوئے 20 سال ہو گئے. ایک وہ مفتی ہے جس کو پڑھے ہوئے 40 سال ہو گئے. ان سب کے لیول میں بھی فرق ہوتا ہے نا بھائی. بالکل ایک ینگ ایسا عالم جس جو پچھلے سال 2024 میں اس نے درس نظامی مکمل کیا، ایک وہ عالم ہے جس نے 1990 میں درس نظامی مکمل کیا. ان کے لیول میں بھی، تجربے میں، علم میں، مشاہدے میں بھی فرق ہوتا ہے نا. تو ایک بات ہمیں اچھے طریقے، یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے دماغ کا مسئلہ ہے. ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے علم کا جو لیول ہے اس میں، اور ایک صحیح مستند عالم دین، صحیح مستند مفتی کے علم میں زمین آسمان کا فرق. یہی وجہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا، وہی مسئلہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو جواب دے دے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی. آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی کہ سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے وضو میں شک ہو رہا ہے تو میرا وضو ہے یا نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، نکاح کا، طلاق کا، میراث کا، تو ایک عام آدمی آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن ایک مفتی، صحیح مفتی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. ایسا ہی ہے نا. وہ کیوں نہیں بتا پاتا ایک عام آدمی کہ اس کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے اور یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز کہ معتبر علم کون سا ہوتا ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا، مستند علماء، کہ مستند علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں. سنی ہوگی نا. مستند علماء کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا جو آپ کتابوں سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میڈیکل کی فیلڈ ہے، ایک آدمی ہے جو 20 سال تک میڈیکل کی کتابیں پڑھتا ہے، لیکن پراپر کسی میڈیکل یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن نہیں لیا، پراپر پڑھا نہیں، ہاؤس جاب نہیں کی، کوئی پریکٹس نہیں کی. 20 سال اس نے میڈیکل فیلڈ کی کتابیں پڑھی یا حکمت کی کتابیں پڑھی. اور ایک وہ آدمی ہے جس نے پراپر میڈیکل کی فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کی، MBBS کیا، ہاؤس جاب کی، اسپیشلائزیشن کی، اور اپنی اسپیشلائز فیلڈ کے اندر جا کے کام کر رہا ہے. تو مستند ڈاکٹر کون سا ہوگا؟ مستند ڈاکٹر کون سا ہوگا؟ بولیں. جو میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہو یا جس نے 20 سال کتابیں پڑھی ہوں؟ ایسا ہی ہے نا. آپ علاج کس سے کروائیں گے؟ یہ تو مشہور جملہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان. نیم حکیم اسی کو کہتے ہیں. نیم حکیم اسی کو کہتے ہیں جو خود پڑھ پڑھ کے حکیم بناؤ. مجھے ایک صاحب کا فون آیا، کوئی 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہوگی. وہ حکمت سیکھ رہا تھا کہیں یونیورسٹی میں، ہمدرد یونیورسٹی میں پراپر پڑھ رہا تھا، لیکن پورا حکیم بنا نہیں تھا. اس نے مجھے کہا کہ میرے دوست کی ساس جو ہے نا بیمار ہو گئی. اس نے مجھے کہا کہ یار تم حکیم بن رہے ہو تو مجھے کوئی دوائی لکھ کر دے دو، میں اپنی ساس کو کھلا دیتا. کہہ رہا میں پورا حکیم اس وقت تک بنا نہیں تھا، میں سیکھ رہا تھا، دوسرے سال میں تھا یا تیسرے سال میں تھا. تو وہ دوائی اس نے کھائی تو کچھ دنوں بعد ساس کا انتقال ہو گیا. تو کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا، جب ڈگری میں نے حاصل کی تو اب مجھے
یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی ساس کا جو انتقال ہوا ہے وہ میری غلط دوائی کی وجہ سے ہوا ہے. مجھ سے وہ یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ آیا مجھ پہ قتل کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے دیت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی. مجھے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ مفتی صاحب اس کا کیا حکم ہے, کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں نے اپنی طرف سے صحیح دوائی دی تھی, لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دوائی میں نے غلط دی تھی. تو دیت اس پہ لازم ہو نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بندہ تو چلا گیا نا, کیا خیال ہے؟ بندہ تو گیا نا, بندہ تو نہیں آ سکتا واپس, کچھ بھی کر لیں آپ. اسی کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. پہلے ہم سنتے تھے یہ تو پریکٹیکلی, پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو پتھر کی لکیر ہے, تو واقعی میں نیم حکیم خطرہ جان. اسی طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, یہ میں جسٹ ایک میڈیکل کی فیلڈ کی مثال دے رہا ہوں. آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کیمسٹری کی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ فوڈ سائنس میں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں. ایک وہ آدمی ہے جو پراپر اکاؤنٹنٹ ہو, اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی ہو. ایک وہ آدمی ہے جس نے کتابیں پڑھی ہوں. تو چارٹرڈ اکاؤنٹ کی جاب اگر آئے گی تو آپ کس کو دیں گے, خود پڑھنے والے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹ پراپر جس نے پڑھا ہوگا, اکاؤنٹنسی پڑھی ہوگی جس نے؟ تو اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ میں اس ڈگری والے سے زیادہ بہتر عالم ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے سکھایا یہ ڈاکٹر کیسے بنے, وہ کہے مجھے اللہ نے سکھایا, مجھے اللہ نے سکھایا. تو آپ اگر اس کو کہیں میں آپ سے علاج نہیں کرواتا, تو وہ کہے گا دیکھو مجھے اللہ نے سکھایا, یہ میرے سے علاج نہیں کروا رہا. کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج آپ سکھانے والا سب کو اللہ ہے, وہ جو میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے اس کو بھی کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. لیکن اللہ نے کچھ اسباب متعین کیے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جاؤ, اس سے سیکھو تو میں سکھا دوں گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی پڑھتا نہیں ہے پراپر اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے سکھایا, تو آپ علاج کروائیں گے؟ کسی ایسے ڈاکٹر سے آپ آپریشن کروائیں گے جو کہے کہ مجھے اللہ نے ڈاکٹر بنایا؟ کروائیں گے علاج؟ اس کو کہتے ہیں مستند ڈاکٹر. ایک عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک مستند ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے. تو عطائی ڈاکٹروں کے پاس ہم نہیں جاتے, اور ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں کہ کوئی عطائی ڈاکٹر غلط انجیکشن لگا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کتنے واقعات ہیں. یہی اگر آپ کو کوئی پائلٹ کہے کہ آپ چلیں میرے ساتھ, آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کون سے فلائنگ اسکول میں تربیت حاصل کی, وہ کہ مجھے اللہ نے سکھایا, مجھے جہاز اڑانا اللہ نے سکھایا, تو جائیں گے اس کے ساتھ؟ دین کو پتہ نہیں ہم نے کیوں مذاق بنایا. آپ اس سے پوچھیں بھائی کسی سے, آپ جو مسئلے مسائل بتا رہے ہیں, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ نے سکھایا. کیا ہوا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے سکھایا ہے. اچھا, پھر ہماری عوام, سبحان اللہ, ہماری عوام کہتی ہے مولویوں کو کچھ نہیں آتا. آتا اصل میں ان لوگوں کو ہے جن کو اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا ہے. مولویوں کو کچھ نہیں آتا. کن کو آتا ہے؟ جن کو اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں, برابر نہیں ہو سکتے. جس نے علم حاصل نہیں کیا اس کا درجہ بہت اونچا ہے. جس نے پراپر علم حاصل نہیں کیا اس کا درجہ بہت اونچا ہے, اور جس نے پراپر علم حاصل کیا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی بات؟